آپ کو اس بات کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، حق انصاف کی بات کریں کہ حکومت جو ہے وہ بہت اوور ریئیکٹ کر کے نا، تو انہوں نے ابھی بھی جو چھوٹے چھوٹے شہر میں جو بلاکیجز کیے اور ان کو روکا، نکلنا چاہ رہے تھے، اور ان کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہتھوڑے سے مکھی مارنے والا ایٹیٹیوڈ رکھا۔ یعنی آپ کے خیال میں 100-200 لوگوں کا اگر مجمع ہے تو کرنے دیتے؟ کیا فرق پڑتا؟ میں تو بلکہ اس بات پر دیانتداری سے کہتا ہوں کہ دے شوڈ ہیو نیگوشیٹڈ کہ جی مینار پاکستان جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کرنے دیتے، کہ یہ شرائط ہیں وہ کریں اس کے تحت۔ 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا، خواہ ایک جان گئی ہو، بہرحال وہ انسانی جان تھی، لیکن جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے ہمارے یہاں کی ریاستی حکومتوں نے، وہ اوور کل تھا میری دانش میں، لیکن آپ کے خیال میں پلان تھوڑے سے مچھر مارنے کا۔ ہاں، میں وہ پوچھ رہی ہوں کہ پلان کا حصہ نہیں تھا یہ گنڈا پور صاحب، یہ جو غائب ہو جاتے تھے پھر یہ کیا کرنے غائب ہوتے تھے؟ نہیں، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے تو لگتا ہے تھوڑا بہت اوور پلان بھی تھا، مطلب جو پلان تھا اس کو بہت زیادہ اوورلی ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا۔ گنڈا پور صاحب تو آن پیج ہونے چاہیے۔ جتنے بھی ہم یہ میں اور آپ مل کے کر رہے ہیں نا گفتگو، آج ہمارا پتہ نہیں 8واں 6واں جو بھی ہے، 8واں یا 7واں غالباً، عمران خان سے شروع ہو کے انہی پہ ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے میں نے آپ کو کتنی اچھی اوپننگز دی۔ سر آپ تو مطیرہ کو لے آتے تھے بیچ میں، اب میں ان کے اوپر ہر شو میں تو بات نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ مطیرہ کی حمایت میں میری اتنی مذمت کی خاتون، انہوں نے کہا یہ بڈھا سا ڈھا گیا ہے، ہاں، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت متین ہے جو اینکر پرسن ہے، آپ کی تعریف کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ طرح دے گئی اور آپ میرے ٹریپ میں نہیں آئی، تو آپ کی تعریف مطلب دیکھیں، لیکن مجھے کہا گیا کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اب ان کو ہر شو میں تو بیچ میں نہیں لا سکتے۔ نہیں، وہ ان کی کسی حامی نے کیا، تو میں نے ان کو کہا جی کہ تھینکس فار اسپیئرنگ ٹائم ٹو ڈسکور مائی انسینٹی، اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، نہیں دیکھیں سر، خان صاحب پہ بات کرنی ضروری ہے، مطلب دیکھیں اتنی بڑی خان صاحب پہ کیا بات کریں؟ نہیں، مجھے جلسے پہ تو سر کرنی پڑ۔ اچھا، پاکستان کی اپوزیشن جماعت سب سے بڑی کون ہے آپ مجھے بتائیں؟ پی ٹی آئی ہے نا، آپ پی ٹی آئی کو اگنور تو نہیں کر سکتے۔ عددی اعتبار سے تحریک انصاف، ہاں تو میں وہی کہہ رہی ہوں سر، عددی اعتبار سے ہے، لیکن تحریک انصاف عددی اعتبار سے، تو سر اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے نا۔ اب وہ یہ پچھلے ہفتوں سے یہ چیز کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کے احتجاج آپ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کی احتجاجی تحریک ناکام ہو گئی؟ نہیں، میں ثابت نہیں، میں تو یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا تھا یوم سیاہ کریں۔ یوم سیاہ کا گھر کا مطلب ہوتا ہے گھر بیٹھے اور دکھ کا اظہار کریں اور ماتم کریں، وہ انہوں نے کر لیا، تو وہ بھی سکسیسفل نہیں ہوا۔ اب جنید اکبر صاحب انٹرویوز کر رہے لوگوں کے، بتاؤ کون بندہ کتنے آدمی لے کے آیا۔ ٹھیک ہے نا، وہ سب کا حساب کتاب اچھا، انہوں نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہی، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہمارے ہاں آپ کو اس بات کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے، حق انصاف کی بات کریں کہ حکومت جو ہے وہ بہت اوور ریئیکٹ کر کے نا، تو انہوں نے ابھی بھی جو چھوٹے چھوٹے شہر میں جو بلاکیجز کیے اور ان کو روکا، نکلنا چاہ رہے تھے، اور ان کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہتھوڑے سے مکھی مارنے والا ایٹیٹیوڈ رکھا۔ یعنی آپ کے خیال میں 100-200 لوگوں کا اگر مجمع ہے تو کرنے دیتے؟ کیا فرق پڑتا؟ میں تو بلکہ اس بات پر دیانتداری سے کہتا ہوں کہ دے شوڈ ہیو نیگوشیٹڈ کہ جی مینار پاکستان جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کرنے دیتے، کہ یہ شرائط ہیں وہ کریں اس کے تحت۔ اچھا، لاسٹلی سر، ان کو جان کا عذاب پڑ جاتا تحریک انصاف کو، مینار پاکستان کا۔ ہاں ایگزیکٹلی، اتنا بندہ تو اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس میں وہ جن کو ڈیوٹی لگائی عالیہ حمزہ، وہ کم از کم وہ اپنے طور پر بہت زیادہ ایکٹیو رہی ہیں، لیکن ان کا وہ کیلیبر عالیہ کا تو ابھی نہیں ہے نا طریقہ کہ وہ بی بی کی طرح یا عمران خان لوگوں کو نکال سکیں باہر، مینار پاکستان بھر سکیں، لیکن انہوں نے کافی اچھے کریٹو قسم کے آئیڈیاز جو ہیں وہ سوچے اور اس کے بارے میں بات کی لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے۔ اچھا سر، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، مجھے لاسٹ وہ کترینہ کیف کا آپ نے وہ پڑھا ہے جو سر کرینہ کپور کرینہ پہ تھے ہم پچھلی بار، آپ کترینہ پہ چلے گئے اب۔
نہیں اس نے ٹویٹ بھی ابھی لکھا ہے نا جس میں کچھ اچھا یا وہ دوسری ہے, یہ دو ہے یہ خواتین. سر ایگزیکٹلی دو ہیں, مطلب کترینہ کیف الگ ہیں, جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ کرینہ کپور کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا تھا, کپور فیملی کی جو سیف اللہ خان نواسی ہے. ہاں بالکل سیف علی خان. نہیں سیف علی خان. سر ہم بالی ووڈ کو کہاں سے لے کے آ گئے, میں نے بڑا ضروری سوال کرنا ہے آپ اس سے. عمر میں کیسے کیسے شوق ہوتے ہیں بندے کے دل میں, تو وہ پورا میں کرتا ہوں کہ چلو یار بندہ دیکھیے یہ اس میں ایک تو فائدہ ہے نا انفارمل قسم کی ہماری. ہاں بالکل بالکل ہونی کیا چاہیے. ہم نے انتہائی سنجیدگی سے اوور کل کا لفظ نہیں یوز کیا. ہاں بالکل ایک اوور کل یعنی پولیٹیکل انالیسس. ہاں بالکل. اچھا لال ٹوپی والے کا اچانک نمودار ہو جانا. ہاں بالکل. اور بغیر کسی انپیڈ کنٹینٹ کے. سیکنڈ کمنگ you know, for God's sake, quite a serious expression. And W.B. Yeats, you know, the famous Irish poet, اس نے ایک اتنی بڑی نظم لکھ کی ہے یار. آپ کہہ رہی ہیں میں سنجیدہ باتیں نہیں کر رہا. W.B. Yeats, for God's sake, such a huge classical poet. اور میں اس سیکنڈ کمنگ کو ملا رہا ہوں یہ مسخرے سے جو ہوا ہے. اور اب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ان کا یہ ذاتی والنٹیئر یہ خود آ گئے ہیں کہیں غار میں چھپے ہوئے کچھ ریاضت کر رہے تھے تو خیال آیا, یا کہ اسائنمنٹ پہ آئے ہیں, کر رہے تھے یا کوئی چلا کاٹ رہے تھے, یا کہ کوئی بھی اسائنمنٹ ہے. اور آپ نے فوراً مجھے کہا کہ آپ یہ بند کروائیں گے. ارے بھائی کس بات پہ بند کروائیں گے؟ ایک بندے کا اتنے عرصہ غائب رہنے کے بعد سوشل میڈیا پہ یوں دھماکے کے ساتھ نمودار ہو جانا اور یہ کہنا کہ ہڈیاں دو, تو سوچنے کی بات ہے نا. ہاں اور سوچنا کچھ تو ہے, بالکل سوچیں گے. میرا خیال ہے سر باقی دو ٹاپکس ہم نے ٹرمپ پہ بات کرنی تھی لیکن وہ میرا خیال ہے سر وقت ختم ہو چکا ہے. مختصراً بتا دیں ٹرمپ صاحب کو غزہ کو قبضہ کرنے کا یہ جو اشتیاق ہے وہ بار بار کیوں امٹ کے آ رہا ہے, کہاں وہ کرسی کھینچ کے کبھی بٹھا رہے ہیں, مطلب وہ تو پچھلے بائیڈن صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے. یہ مبارک ہو ان پاکستانیوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو جن کو ٹرمپ سے امیدیں ہیں, اور ان کو بھی جو کہ امید کر رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب سب سے پہلے فون اٹھا کے کہیں گے کہ خان صاحب کو ریلیز کر دیں. زیادہ میں کسی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھنا چاہتا, نمک نہیں چھڑکنا چاہتا. ہمارے جیسے لوگ جو ہیں اسی وقت یہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہ ٹرمپ جو ہے یہ تو when it would come to Muslims یہ تو بائیڈن کا بھی باپ ثابت ہوگا اگر آپ کو ریسزم یا کچھ طرح محسوس کر رہے ہیں. تو اللہ مبارک کرے ان کے وزڈم کو. اب میں تو کم از کم ذہنی طور پر تیار تھا. میری دانش میں جو کچھ بھی ٹرمپ کر رہا ہے ایز پر ایکسپیکٹڈ ہے, ایز پر ایکسپیکٹڈ پریسائسلی ہی از گوئنگ بائی دا بک. اور وہ جلدی میں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی یہ آخری ٹرم ہے اور اس کے پاس ہیں ہی 2 سال ٹیکنیکلی, کیونکہ وہ 2 سال میں اتنا گن ڈال جائے گا کہ میری دانست میں اگلا جو الیکشن ہوگا کانگریس وغیرہ کا وہ جو وہاں تو مڈ ٹرم ہوتے رہتے ہیں نا, بالکل بالکل, اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہز پارٹی would return with a comfortable majority. I think they would rather lose a lot of seats. دیکھیے نا آپ جس طرح ایلان مسک کے ذریعے جس طرح لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. بالکل بہرحال ملک دیکھیں سنا امریکہ ہو یا پاکستان, سرکاری نوکری بہرحال سرکاری نوکری ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جاتی کسی کو اچھی نہیں. ہاں نہیں بہت ساری چیزیں ایسی کریں جس سے لوگوں میں بڑی بے چینی ہے, لیکن چلیں اس پہ ہم تفصیلاً کسی اور شو میں بھی بات کریں گے کیونکہ کچھ انٹرنیشنل ایشوز بھی میں چاہ رہی تھی کہ اس کے اوپر بھی ہم تبصرہ کریں. لیکن سر اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. نہیں سر ہم نے کنکلوڈ ہلکا سا اس کو ٹچ کیا ہے, لیکن اگلا ہم تفصیلی نہیں سر لال ٹوپی نہیں سر, بس بہت ہو گیا.